السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ساری دنیا تیری سارا زمانہ تیرا ساری دنیا تیری سارا زمانہ تیرا جسے سنتا ہوں وہ کہتا ہے افسانہ تیرا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات غرامی کے لیے اس کے بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غرامی پر میری طرف سے اور آپ کی طرف سے بے شمار درود و سلام ہوں۔
حسن بیٹا بیس بہت تیز ہے، ایک کو کوئی نہیں مزہ آ رہی، تھوڑی جو انہوں کنٹرول کرو میرا بھائی۔ جو بھائی، جو دوست، بزرگ، نوجوان ساتھی تسلسل کے ساتھ جمعۃ المبارک میں تشریف لاتے ہیں، ان کے نوٹس اور علم میں یہ بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جمعۃ المبارک کے ان لمحات میں جو ہم نے سورہ الفاتحہ کا آغاز کیا تھا، آج اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق خاص سے، اللہ کی عطا سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت مبارکہ پر پہنچے ہیں، اور آیتیں کتنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت مبارکہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے 18واں جمعہ سورت پر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے میں اس آیت مبارکہ کی وضاحت تفسیر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اور سن کے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، لوگوں، بعض سلف و صالحین یہ بات کہتے ہیں کہ الفاتحہ تو سر القرآن، پورے قرآن کا راز سورہ الفاتحہ میں ہے، وَسِرُّ الْفَاتِحَةِ هَذِهِ الْكَلِمَةُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پوری فاتحہ کا جو لب لعاب، جو مقصود اور مطلوب ہے، وہ اس آیت مبارکہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی، میرے اللہ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ بھائی کو کٹنی ہے، بہت گل بڑھنا شو رہی ہے، فل کٹ دو جو تے پچھلے جو میں سے اتھے کے رکھو۔ بندے اور اپنے درمیان میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میرا رب فرماتا ہے حمدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کو بیان کیا۔ اور چلتے چلتے بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، اب میرے اور بندے کے درمیان معاملہ طے ہو گیا، والے عبدی ما سأل، اب بندے کا کام ہے سوال کرنا، رب کا کام ہے عطا کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ سجدہ تیرے لیے، نظر و نیاز تیرے لیے، عبادات تیرے لیے، حاجت روا تو ہے، مشکل کشا تو ہے، بیڑیوں کو تارنے والا تو ہے،
ڈوبوں کو نکالنے والا تو ہے، مصائب میں سننے والا تو ہے، اپنوں اور بگانوں کوئی فریاد کو سننے والا تو ہے۔ ہم ہر وقت میں رب سے وعدہ کرتے ہیں ہماری مشکلات کو حل کرنے والے، اور پھر ہم اعلان کرتے ہیں اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ مدد بھی تجھ سے مانگیں گے، عبادت بھی تیری کریں گے۔ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ پچھلے جملوں میں صیغہ غائب کا استعمال ہوا ہے، اور ان میں رب نے صیغہ حاضر کا مخاطب کا استعمال کیا، اور قرآن اور رسول اللہ کا فرمان سے میں آپ کو انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ ایک اور نقطہ سمجھ لیجیے، ہر مصائب سے بچانے والا اللہ ہے، لیکن میرے رب نے ایاک نستعین بعد میں کہا، ایاک نعبد پہلے کہا۔ میں پہلے میرا بن پھر مجھ سے مانگ، اور جب تیرا سر اس رب کے سامنے جھکے گا جو تجھ کو بنانے والا ہے۔ حضرات غور کیجئے، فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا، جو سر ہر در پر جھکے اسے سر نہیں کہتے، جس در پر سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے۔ اللہ نے کہا بندے پہلے میرا بن، تجھے بنایا، آنکھیں دو، کان دو، ہاتھ دو، پاؤں دو دیے، دل ایک دیا سوچنے کے لیے، ایک اللہ، دل ایک اللہ ایک، سر بھی جھکنے کے لیے ایک ہی دیا۔ اور آج ہم اس وعدے کو دہرائیں، میں قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ عبادت خدا کی، اطاعت مصطفیٰ کی۔ آئیے قرآن سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ فرما لیجیے۔ اللہ نے اپنے لاڈلے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ پر جو قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کے اوراق، اس کی عبارت، اس کا معنی مفہوم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا اللہ قرآن پڑھ کے اور سن کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا پہلا مقام سورہ بنی اسرائیل، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، فرمایا اللہ کے سوا عبادت نہیں۔ کس کا تذکرہ؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور نبی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو پھر ایک پیغام دے رہے ہیں جو سورہ المائدہ ہے۔ فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بنی اسرائیل اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے۔ اور آگے چلیے، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو پیغام رب کا دیا، فرمایا آل عمران ہے، فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ نبی عیسیٰ فرماتے ہو بنی اسرائیل کے لوگوں، بنی اسرائیل کے گروہ، بنی اسرائیل کی جماعت سن لو، اگر صراط مستقیم ہے اللہ کی عبادت میں ہے۔ اور رب نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے اعلان کروایا، تم بھی اعلان کر دو، وَأَنِ اعْبُدُونِي ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ میرے نبی جی ان کو کہو، ان کو بتلا دو، ان کو اس بات کا درس
کو سبق سمجھا دو کہ اللہ کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن کا ایک مقام، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میری اکثر یہی خواہش ہوتی ہے میں کثرت سے رب کا قرآن پڑھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھوں۔ فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ وَعْبُدُوا اللَّهَ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کہیں پر ایسے اعلان کیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو، تمہاری خواہش ہے، تمہارا مقصود مطلوب یہ ہے تم قیامت کے دن اللہ کو اچھی حالت میں ملو، پھر اللہ کی خالص عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر ایمان والوں کو میرے رب نے مخاطب کیا، وقت کم ہے ورنہ میں تو ایک ایک بات کے حوالے کا قائل ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا ایمان والو، کھانا حلال پکیزہ ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ صحیح مسلم۔ قرآن سنیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ لوگو تمہارے رب نے، تمہارے خالق نے، تمہارے مالک نے، حاجت روا نے، مشکل کشا نے ایک ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ فیصلے تو قرآن میں اللہ نے 4-5 بتلائے، ان میں سے پہلا فیصلہ یہ ہے اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور کہیں پر میرے مصطفیٰ کو حکم دیا، اعلان کرو اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے ایک حکم دیا، فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ نبی موسیٰ جی، میں اللہ ہوں، میرے سوا معبود کوئی نہیں، اور میرا حکم یہ ہے عبادت میری کرو، نماز پڑھو، اللہ کے ذکر کو قائم رکھو۔ کہیں پر قرآن ایسے اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ کہیں پر اعلان ہوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ قرآن سنیے، قرآن، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ کہیں پر اللہ فرما رہے ہیں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ
الہ واحد لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ کہیں پر میرے نبی کی زبان سے اعلان ہوا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ کہیں نبی یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم۔ اللہ کے انبیاء اور اللہ نے انسان کو بنایا، فرشتوں کا اعتراض آیا، لوگوں کی باتیں ہوئیں، کہا اللہ تو اس کو بناتا ہے جو خون ریزی، جو فسادی ہیں، لڑائی جھگڑے والے ہیں، ہم عبادت کریں گے، ہم تیری تسبیحات کریں گے۔ میرے اللہ نے یہ جو میں نے شروع میں حدیث مبارکہ بیان کی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، اور پوری انسانیت کو پیدا کرنے کا رب کا مقصد کیا تھا؟ قرآن سے پوچھئے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ پوری انسانیت کو میں نے بنایا اللہ نے عبادت کے لیے۔ آئیے اللہ کے نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ نبی نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنایا، اور سن لو تمہارا کام یہ ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، تم اللہ کو مانو، عبادت اللہ کی کرو، سجدہ رب کے سامنے سر کو جھکاؤ، خدا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اور نبی نوح علیہ السلام نہیں، آگے نبی ہود سے ملاقات کیجئے، إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نبی صالح علیہ السلام وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کے جد امجد جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، اور تم جو عبادت جن کی کرتے ہو تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ سورۃ انبیاء ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج تم نے میں نے دنیا سے جانا ہے یہ ایک اللہ کا نبی ہے۔ اس نبی کا تعارف کیا ہے؟ یہ جناب یعقوب علیہ السلام ہے۔ جناب یعقوب کون ہے؟ جناب اسحاق کے بیٹے۔ جناب اسحاق کون ہے؟ نبی اسماعیل کے بھائی۔ جناب اسماعیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی، ہمیں کیا ہوتا ہے؟ اپنی جائیداد کا فکر، اولاد کے، اور وہ باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، برادری میں یہ کرنا وہ کرنا فلاں کرنا۔ یہ اللہ کا نبی دنیا سے جا رہا ہے، اور جاتے جاتے کیا پیغام دیا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔
اور جناب یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی عمر مفسرین لکھتے ہیں 135 برس تھی۔ اس بڑھاپے میں آخری پیغام نہ دنیا کا، نہ مال و متاع کا، نہ اور خواہشات کا، اگر اولاد کو سبق دیا، ایک رب کے سامنے جھکنے کا دیا، اولاد وہ ہے جو انبیاء کے بیٹے پڑپوتے ہیں۔ کما تعبدون من بعدی، آگے بیٹوں کا جواب سنیے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد و نحن لہ مسلمون۔ واہ اللہ کے نبی جہاں پر سوئے ہیں کروڑوں رحمتہ اللہ نازل فرمائے۔ بات بھی پائیدار کی، اولاد نے جواب بھی پائیدار دیا۔ یہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیجئے، جیل میں ہے، جیل میں ساتھیوں سے باتیں کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وذالک دین القیم۔ نبی یوسف علیہ السلام نے بھی اخیر کر دی سمجھانے کی، حضرات غور کیجئے میرے تیرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ پر جو رب نے قرآن نازل کیا ہے، میں کدھر کدھر سے پڑھوں، کتنے مقام میرے سامنے ہیں، میں کئی مقام کو اختصار کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ یہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، بیوی ساتھ ہے، موسم سردی کا ہے، کہتے ہیں تم ٹھہرو میں آگ لے کے آتا ہوں۔ آگ لینے گئے، رب نے پیغمبری عطا فرما دی، قرآن نے نقشہ بیان کی۔ فلما اتاها نودي يا موسى إني أنا الله فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني۔ فرمایا میرے سوا معبود نہیں اور میری عبادت کرنا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ سلم کو رب نے حکم دیا، اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر۔ کہیں پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ شیئا، اور کہیں پر میرے رب نے کیا فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ ضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے نبی رب کی عبادت کر۔ کس نبی کو میرے اللہ نے فرمایا؟ جو تہجد میں کھڑا ہو، پاؤں سوج جائے، جو رب کے سامنے کھڑا ہو، پوری رات بیت جائے، ایک آیت اللہ سے بار بار پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرتے رات بیت جائے، قرآن پڑھے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کتنے سپارے پڑھ جائیں۔ حضرات آئیے غور کیجئے، آج اللہ کے سامنے تو نے پیش ہونا ہے۔ اللہ وہ ہے، ہم جو بندے ہیں، ہم مملوک ہیں، اللہ مالک ہے، ہم مغلوب ہیں، اللہ غالب ہے، اللہ قادر ہے، مقدور ہے۔ حضرات وہ اللہ رب العالمین ہے، بندہ محتاج ہے۔ رب میرا غنی ہے، اللہ حاکم ہے، بندہ محکوم ہے۔ کتنی باتیں ہیں، آئیے امام کائنات
محمد الرسول اللہ کی حدیث مبارکہ سنی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کا انکا تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تیری کیفیت یہ نہ بنے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ تھے، پیچھے سواری پر بیٹھے تھے۔ آپ نے معاذ لبیک و سعدیک حل تدری ما حق اللہ علی العباد، او اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے اے یعبدوہ ولا یشرکوہ بہ شیئا، عبادت اللہ کی کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرات عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم تشہد میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی فعلی مالی عبادت تیرے لیے ہے، اور قولی میں حمد و ثنا، وظیفے، قرآن کی تلاوت، اور فعلی مال بدنی جو ہوتی ہے جسمانی، اس میں سجدہ، رکوع، نماز، حج کا طواف اور دیگر باتیں، مالی صدقہ خیرات وغیرہ، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے جو قرآن دیا، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تیری بات نہیں، تجھ سے پہلے اور تیرے تک جتنے نبی آئے میں نے پہلا حکم اپنی عبادت کا دیا ہے۔ قرآن کا مقام سنیے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر امت میں یہ رسول آئے، پہلا پیغام اللہ نے عبادت کا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عبادت ہمیں کیا دے گی؟ اللہ نے قرآن میں بھی ایشاک نعبدو پہلے کہا، ایشاک نستعین بعد میں کہا کہ میں حاجت روا، مشکل کشا، ڈوبو ہوں کو تارنے والا، لیکن پہلے کہا رب کے در پر جھک، اللہ کو منا، اللہ کا بن، پھر اللہ سے مانگ۔ عبادتوں کا مقصد ہے تقوی، نیک بنانا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حج آیا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ قربانی آئی، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ عبادتوں کا مقصد تقوی ہے۔ حضرات ان عبادتوں میں پہلا نمبر نماز کا ہے۔ حضرات دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے، رب کا قرآن، رسول اللہ کا فرمان بے نماز کو مشرک کہتا ہے، کافر کہتا ہے، بے دین کہتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ منافق ہے، اللہ کی حفاظت سے دور ہے، بے ایمان ہے، متکبر ہے، اعمال برباد ہے، تباہ و برباد ہے، جہنم میں جائے گا، مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم، قرون حمان، ابی ابن خلف بڑے کافروں کا ساتھی ہوگا، شیطان مسلط ہوگا، اور بے نماز پر رسول اللہ کا کتنا غصہ ہے میں آگے بتلاتا ہوں۔ میں نے 16 جملے کہے، ان میں ایک میں بھی کسی کو شک ہو، وہ ایت میں حدیث میں لفظ نہ ہو، یا امام محدثین نے وہ باب نہ باندھا ہو، تو میں آپ کا جواب دی۔ آئیے غور کیجئے، ارکان اسلام، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے رب نے امام کائنات محمد رسول اللہ سے جو پہلا اعلان کروایا وہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد ارکان اسلام میں پہلا حکم نماز کا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو، اگر نہ پڑھے عمر 10 سال ہو
وَضْرِبُ اس کو مارو، سختی کرو۔ حضرات قیامت کا دن ہوگا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، قیامت کا دن ہوگا، پہلا سوال بندے سے نماز کا ہوگا۔ میرا نبی رؤوف الرحیم ہے، لوگوں نے پتھر مارے، کانٹے بچھائے، گلے میں کپڑے ڈالے، لیکن بد دعا نہیں کی۔ اٹھائیے کتب سیرت، کتب حدیث، قرآن اٹھائیے، بد دعا نہیں کی۔ میرے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں حضرات، ابو داؤد صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا لقد ہممت ان آمر بالصلاۃ فتقام ثم امر رجل فیصلی، میرا دل یہ چاہتا ہے جب نماز کا وقت ہو میں حکم دوں، ایک بندہ امامت کروائے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہو، پھر میں بندوں کو حکم دوں بالناس ثم ان طلق معی برجال معہم حزب من حطب، میرے ساتھ میرے باقی صحابہ ہوں، ان کے پاس لکڑیوں کے بڑے بڑے گٹھے ہوں، لکڑیوں کے بڑے بڑے پلندے ہوں، الی قوم لا یشہدون الصلاۃ، جو نماز میں نہیں آتے، فاحرق علیہم بیوتہم، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کس نے کہا؟ میں نے نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، امام کائنات نے کہا۔ ابو داؤد جلد 1 صفحہ 252، صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 192 نکال کر حضرات پڑھ لیجئے۔ میرے نبی کو میرے رب نے فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کر، اللہ کی عبادت کر، وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، سجدہ تو کر، رب کا مقرب اللہ بنائے گا۔ کس کو کہا؟ میرے مصطفیٰ کو، جو تہجد میں پاؤں سوج جائے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ جب میں نے دینی مدارس کا اپنا اس سفر کورس کا آغاز کیا، میں نے اس سفر کے تیسرے سال سن 2001 میں مشکات المصابیح پڑھی، اس میں یہ روایت میں نے جب پڑھی کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے وہ ہوا ساجدون، جب وہ ساجد ہوتا ہے، حالت سجدہ میں ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے، رب کے قریب ہوتا ہے۔ میں نے اس دن سے نام محمد اعظم کی بجائے لوگ جانتے ہیں اعظم ساجد اس دن رکھا تھا، کہ اللہ کو ساجد اتنا پسند ہے تو میں اپنی نسبت ساجد سے ملاؤں گا۔ حضرات جو تو سجدہ نہیں کرتا وہ اس کے فائدے نوٹ کر، آج جو تجھے سجدہ مشکل بن پڑا ہے، امام احمد ابن حنبل، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پہلے دور کی بات ہے، ایک بندہ لوگوں کا سامان ادھر سے ادھر لے کر جاتا تھا کھچر پر، گدھوں پر، جب وہ لے کے جاتا تھا تو غور کیجئے کیا ہوا، ایک دن ایک بندے نے اس سے سامان چھینا، اس کا سب کچھ رکھ لیا، کہا میں تجھے قتل کروں گا، کہا ٹھہر جا، مجھے قتل نہ کر، سامان رکھ کا وہ تو میرا ہوا، کہا مجھے پھر ایسے کر، کوئی مانے گا؟ کہا نہیں، میری زندگی کا اصول ہے مال چھینتا ہوں، بندہ قتل نشان ختم کرتا ہوں، کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں اللہ سے کال ملائی، آسمان سے فرشتہ آیا، اس دشمن کو قتل کیا اور یہ چلا گیا، یہ اپنی جگہ صحیح سلامت کھڑا ہے۔ یہ ہے نماز کا فائدہ۔ آئیے غور کیجئے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، کہتا ہے ہمیں کچھ بندے دیں، دین کی تبلیغ کرے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو حفاظ کرام دیے، تو یہ ایک مقام پر گئے، بات لمبی ہے، ان کو پکڑا گیا، ان میں سے ایک کا نام تھا جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے قتل کا اعلان کیا گیا کہ فلاں جنگ میں تو نے ہمارے ایک بندے کو قتل کیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے ایک دن بیٹھا تھا، اس آدمی کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب ہے، وہ بیان کرتی ہیں میں نے ایک دن کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں وہ پھل ہیں جو مکے کی منڈیوں میں نہیں۔ کہا میں لمبے عرصے سے قید میں تھا،
مجھے ایک اس طرح دیا جائے، میں حجامت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا بیٹا پاس آیا، اس کو کھیلنے لگا، وہ ڈر گئی کہ اب اس کو قتل کرے گا، رہا ہوگا۔ کہا میں ان بندوں میں سے نہیں، جو بات میں بتلانا چاہتا ہوں۔ جب پھانسی دینے لگے کہا خبیب کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا مجھے چھوڑ دو، دعونی اصلی رکعتین، میں رب کے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور کلمہ پڑھنے والے ادھر سجدہ کیا، اس کی جان بچی، ادھر نبی کا جان نثار ہے، وقت آخری ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ کر کہتا ہے سن لو لوگو، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مجھے کہو یہ بزدل ہے، میں 2 رکعتیں اتنی لمبی پڑھتا تم دیکھتے رہ جاتے، لیکن میں نے مختصر کیوں پڑھی؟ اس وجہ سے کہ تم یہ نہ سمجھو امام کائنات محمد رسول اللہ، اور جس نبی کا کلمہ پڑھا، موقع زندگی میں 2 آتے ہیں، خوشی کا ایک غمی کا۔ بندہ یا غمی کے وقت رب و رسول کی نافرمانی کرتا ہے یا خوشی کے وقت کرتا ہے، یہی 2 کسی کو کہو یہ شادی پہ کام نہ کرو، مول صاحب چھڈو سکڑا روز کرنے آج ہی کرنا، آج ہی شیطان کو خوش کرنے، بس آج۔ تو غمی میں بھی ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ رسول کو ناپسند ہے۔ حضرات غور کیجئے، میرے پیغمبر اذا حضر امر صلی، جب کوئی پریشان معاملہ آتا میرے پیغمبر نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ 28 سنن ابی داؤد۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خوشی کی خبر آتی خرّا ساجدن، آپ سجدے میں گر جاتے۔ سنیے آخری باتیں ہیں، آخری لمحات ہیں۔ پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ یہاں پر سوئے ہیں، کروڑا رحمت نازل فرما۔ محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے باپ علی کے ساتھ ان کے سسرال میں ایک بندے سے ملنے گئے۔ جب ہم وہاں گئے وہ اپنی بیٹی سے کہتا اے تو نہیں وہ وضو پانی لاؤ بیٹا میں وضو کروں، لعلی اصلی فاستریحن، میں نماز پڑھوں سکون حاصل کروں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں موجود، میرے باپ شیر خدا علی المرتضیٰ موجود، چند بندے کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، نماز سے آرام؟ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی ہر حدیث ہر بندے کے علم میں ہونا ضروری نہیں۔ تو یہ ابھی آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، آپ نے فرمایا یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال تکبیر کہہ ہم نماز پڑھے سکون حاصل کریں، یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیے اپنی زندگیوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق سجا لیجئے۔ امام کائنات نے فرمایا جب بندہ سوتا ہے شیطان آتا ہے، 3 گریں لگاتا ہے، تھپکی دیتا ہے سو جا، رات بڑی لمبی ہے، بندہ اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، 1 گرہ کھلتی ہے، وضو کرتا ہے، 2 گرہ کھلتی ہے، نماز پڑھتا ہے، 3 گرہ کھلتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو نہیں اٹھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، تحفہ لے جا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، جب بندہ نماز نہیں پڑھتا تو میرے بھائی شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ آخری بات ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے شیطان علیحدہ ہوتا ہے، چیخے مار مار کر روتا ہے، کہتا ہے اس نے سجدہ کیا یہ جنت میں جائے گا، میں نے سجدہ نہیں کیا میں جہنم میں جاؤں گا۔ ایک سجدہ شیطان نے نہ کیا وہ کافر ہے، اور تم ایک دن میں کتنے سجدے چھوڑتے ہو فیصلہ خود کر لیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بندے اللہ ان کو دیکھ کر آسمان پر مسکرا پڑتا ہے۔ ان میں سے جو پہلا بندہ ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے آسمان کا رب مسکرا پڑتا ہے۔ امام کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا صحابی آیا، کہا اللہ کے نبی جی میرا دل کرتا ہے میں آپ کی خدمت کروں، آپ کے پاس رہوں، آپ مجھے جواب نہ دیجئے۔ آپ نے فرمایا رہ لے۔ جب یہ ٹھہرا نماز کا وقت، وضو کا پانی، مسواک سب کچھ دیتا تھا، میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کا دل بڑا خوش ہوا۔ کہا آج مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھے وہ اللہ سے لے کے دوں گا۔ کہا اللہ کے نبی قیامت کا دن ہو آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ کہا اور بتلا۔
کہا اللہ کے نبی جی قیامت کا دن ہو ساتھ آپ کا ہو، کہا اور بتلاؤ، کہا قیامت کا دن آپ کا ساتھ، کہا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول جو چلتا زمین پر تھا، قدموں کی آواز عرش بری پر سنائی دیتی تھی۔ صحیح البخاری کتاب التہجد میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بلال وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے، وہ کون سی بات ہے جو تو کرتا ہے؟ جب میں جنت میں گیا، معراج کا موقع تھا، اللہ نے معراج کے موقع پر جب مجھے جنت جہنم دکھائی، میں جنت میں گیا، میرے آگے آگے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ مجھے جبریل نے بتلایا اللہ کے نبی جی آپ کا مؤذن بلال ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ جب بھی وضو کرتا ہے وضو کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ مجھے عشاء کا نعبدو، اللہ عبادت تیری کریں گے، وہ عشاء کا نستعین جملہ باقی رہ گیا، اللہ نے زندگی عطا فرمائی، وہ عشاء کا نستعین انشاءاللہ اگلا جمعہ اللہ کی رحمت سے اسی عنوان اور موضوع پر ہوگا کہ میرے محترم بھائیوں آج سبق لے کر جانا، جو سر ہر در پر چکے اسے سر نہیں کہتے، جس سر در پر سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، وہ در رب کا ہے جس نے انسان کو بنایا۔ اگر اللہ تجھے مجھے جانور بنا دیتا جو چارے کے لیے سر کو جھکاتا ہے، پانی پینے کے لیے سر کو جھکاتا ہے، میرے رب نے کہا بندے تو رب کے سامنے جھکا، کھانے پر تیرا سر نہیں جھکے گا، تیرا ہاتھ لقمہ وہاں پر پہنچائے گا جہاں پر تیرا منہ ہوگا۔ کیوں یہ امتیاز ملا؟ اللہ کی بندگی کرو گے تو بندہ، ورنہ پھر میرے بھائیو بندہ نہیں پھر گندہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔